لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اس کو غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو خالق سمجھتے ہیں، وہ تمام جمع ہو جائیں تو وہ ایک مچھر کو اس کا پر بھی نہیں پیدا کر سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. اور اگر پر مچھروں سے کوئی چیز چھینے تو چھڑا نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب. یہاں طلب کرنے والا بھی ضعیف ہے اور مطلوب بھی ضعیف ہے. میری مدعا یہ ہے کہ جب سائنس کی ترقی کے باوجود بھی وہ ایک مچھر کو نہیں پیدا کر سکتے، پلاسٹک والا نہیں، حقیقی طور پر کوئی آدمی آنکھ سے معذور ہو جاتا ہے تو اس کو آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس طرح کی آنکھ تو نہیں پیدا کی جا سکتی، تو پھر پلاسٹک کی آنکھ لگاتے ہیں یا وہ کسی جانور کی آنکھ لگاتے ہیں. یہاں یہ مجبور ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا. جب ہم خود نہیں پیدا ہوئے اور ہم پیدا کیے گئے ہیں تو پھر پیدا کرنے کا خیال رکھنا ہوگا. اگر ہم خود پیدا ہوتے اور اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرتے، پھر اگر ہم پیدا کرنے والے کا خیال نہ کرتے اور ہم کہتے، تو آپ ہمیں یہ جواب دیں کہ مودی صاحب جب ہم پیدا ہی خود ہوئے ہیں اور ہمیں پیدائش میں کسی اور کا عمل دخل نہیں ہے تو پھر ہم کسی اور کا کیا خیال کریں؟ یاد رکھیے ہماری زندگی کے تمام سانسوں کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. جب انہوں نے پیدا کیا ہے تو ہمیں یہ ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے. اپنی من مانی نہیں کریں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس طرح زندگی گزاریں گے. اور مجھے امید ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرز کے کہنے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں. سوال یہ تھا کہ ہمیں زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو نبی علیہ السلام کی طرح گزارنی چاہیے. وہ ہمارے لیے ماڈل رول ہونا چاہیے اور وہ ہمارے لیے رہنما ہونا چاہیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ نقلی دلیلیں قرآن حدیث سے آپ نے بہت سنی ہوگی. میں عقلی طور پر آپ کو دلیل دینا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دیکھیں، اگر آپ ان کو ماڈل نہیں بنائیں گے تو آپ کسی سائنسدان کو بنائیں گے. کوئی ایجاد کرنے والا ریڈیو کو ایجاد کر دیا، جہاز کو ایجاد کر دیا، میڈیا کے اندر کمال کیا، سیٹلائٹ کو انہوں نے ایجاد کر دیا، آپ ان کو پھر ماڈل مانیں گے. لیکن ان میں کمزوری یہ ہے کہ وہ دور سے بہت خوشنما نظر آتے ہیں، لیکن جب قریب میں جا کر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بڑے بڑے سوراخ ملتے ہیں. اور قریب کے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ان کو تو ہمیں پیروی نہیں کرنی چاہیے، ان کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. اب ایسی کون سی ذات ہے کہ وہ ذات قابل اتباع ہو، یعنی ایبل ٹو فالو، وہ اس کو آدمی فالو کرے تو وہ کم از کم پشیمان نہ ہو کیسے آدمی کو میں نے فالو کیا. اس کے لیے آپ کو کامل اور مکمل شخصیت کی تلاش ہوگی. نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ سے آدم علیہ السلام تک کتنا عرصہ گزرا؟ اس میں علماء تاریخ نے مختلف اقوال لکھے ہیں. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 28,000 سال گزر گئے، بعض نے لکھا ہے کہ نہیں 22,000 سال گزر گئے، اور بعض نے لکھا ہے کہ 8,000 اور 7,000 اور 6,500 یہ مختلف لکھا گیا ہے. چلو مان لیا جائے کہ 8,000 سال گزر گئے ہیں. ان 8,000 سالوں میں ایسا کوئی آدمی نہیں آیا جو کامل اور مکمل ہو، اور ایسی کوئی شخصیت نہیں آئی جو مختلف بیماریوں اور کمزوریوں کا وہ مرجع نہ ہو. تو ایسی شخصیت جو ہمارے ہم اس کو فالو کریں وہ ایسی نہیں آئی. جتنے بھی انبیاء کرام آئے تو ان کی اتنی مدت آئی، یہ تکمیل انسانیت کا سفر تھا. آدم علیہ السلام آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ آپ میرے یہ احکام مانو، لیکن ایک کامل نبی بعد میں آنے والا ہے اور وہ میں نہیں ہوں. ابراہیم علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ میرے بیٹوں میں ایک بیٹا آئے گا وہ کامل نبی ہے. موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے بھی کہا. اب یہ کمال کب آیا؟ اس کے لیے 8,000 سال گزرے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک. اور آپ کی ذات میں یہ کمال کب آیا؟ کہ اس کے لیے 1,24,000 انبیاء آئے دنیا میں، اور نبی علیہ السلام کی تکمیل کا اعلان کرنے کے لیے بہت سارے صحیفے آئے، کتابیں آئیں، رسائل آئے، یہاں تک کہ بڑی بڑی کتابیں بھی آئیں، انجیل، تورات، زبور، یہ بھی آئے، آسمانی صحیفے آئے. یہ تمام آئے تو تکمیل انسانیت کا یہ سفر تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے آپ تو کامل تھے، لیکن تکمیل کا اعلان آپ کی پیدائش میں نہیں کیا گیا. آپ کامل تھے، 40 سال کے بعد آپ نبوت کا اعلان کیا تو بھی اس وقت تکمیل کا اعلان نہیں کیا گیا.
13 साल आप मक्के में रहे, तो भी उस वक्त तकमील का ऐलान नहीं किया गया। और उसके बाद फिर आप मदीना तशरीफ लाए। मदीने में आखिरी हज के मौके पर आप पर चंद आयत उतरी, उन आयत से बता दिया कि आप कामिल व मुकम्मल हैं। वो कौन सी आयत है, मैं कोट करना चाहता हूँ। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन आपका दीन मुकम्मल हुआ। एक नुक्ते की बात है, यहाँ पॉइंट है। इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम जिंदा रहे बहुत कम, यानी सिर्फ 3 महीने जिंदा रहे। इसका माना ये कि आपकी नबूवत और आपकी जिंदगी के खिताम पर ऐलान हुआ, तकमील नबूवत का और इंसानियत का। ये जब ये ऐलान हुआ, ये 9 ज़िलहज्जा की तारीख थी। उसके बाद ज़िलहज्जा 21 दिन और सफ़र पूरा महीना और मुहर्रम पूरा महीना और रबीउल अव्वल के 12वें दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए। तो आप इन दिनों को मिलाएं तो ये 90 या 91 दिन बनते हैं। 91 दिन बाद आपको फौत होना है और 91 दिन पहले ऐलान किया कि भाई इंसानियत परेशान न हो, उनको कामिल और मुकम्मल नबी मिला। जब ये ऐलान हुआ अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मैं आपकी समाअतों की तवज्जो चाहता हूँ, और वो ये कि जिस दिन ये ऐलान हुआ कि आज आपका दीन मुकम्मल, आज आपका दीन मुकम्मल, तो आज आपका ईमान मुकम्मल, आज आपका ईमान मुकम्मल, तो आज आपका इस्लाम मुकम्मल, आज आपका इस्लाम मुकम्मल, तो आज आपका कुरान मुकम्मल, आज आपका कुरान मुकम्मल, तो आज आपका पैगाम मुकम्मल, और आज आपका पैगाम मुकम्मल, तो आज आपका कलाम मुकम्मल, आज आपका कलाम मुकम्मल, तो आज आपकी वही मुकम्मल, आज आपकी वही मुकम्मल, तो आज आपकी किरात मुकम्मल, आज आपकी किरात मुकम्मल, आज आपकी उम्मत मुकम्मल, आज आपकी उम्मत मुकम्मल, आज आपकी इमामत मुकम्मल, आज आपकी इमामत मुकम्मल, तो आज आपकी क़यादत मुकम्मल, आज क़यादत मुकम्मल होने का ऐलान, तो आज सियादत की तकमील का भी ऐलान है। आज आपकी सियादत मुकम्मल, आज आपकी नबूवत मुकम्मल, आज आपकी नबूवत मुकम्मल, तो आज ही आपकी रिसालत मुकम्मल। और मुझे एक कदम आगे बढ़कर ये कहने दीजिए, जब नबूवत की तकमील का ऐलान हुआ और रिसालत की तकमील का ऐलान हुआ, तो उस वक्त ऐलान हुआ ये इंसानियत की तकमील का दिन है। अब इंसान को परेशान नहीं होना चाहिए। उनके लिए खुतबे और उसवे के तौर पर एक नबी आ गए हैं। उस नबी का नाम क्या है, मैं चाहूंगा कि आप भी बोलें। उनका नाम है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंतहाई काबिल एहतराम सामीन, बतौर मुसलमान हमें ये अकीदा रखना होगा कि इसके बाद भी एक जिंदगी है, और जिसने हमें पैदा किया है वो हमसे पूछेगा, आपने जिंदगी कैसी गुजारी है। अगर हमने उसकी मर्जी के मुताबिक गुजारी तो ये कामयाबी की अलामत है, इसको लोग जन्नत कहते हैं। और अगर हमने उनकी मर्जी के खिलाफ जिंदगी गुजारी तो फिर ये नाकामी की जिंदगी है और लोग उसको दोज़ख कहते हैं। मैं अपने नौजवान को गिफ्ट दे सकता हूँ, तो वो गिफ्ट वो ठीक गिफ्ट है जो आर्जी नहीं हो, मुस्तकिल हो। और मुस्तकिल गिफ्ट ये कि उनको बताया जाए सीधे रास्ते पर आप जाओगे जो नबी अलैहिस्सलाम तक जाता है, इसी में आपकी कामयाबी है। अगर आप दाएं जाओगे तो भी नाकामी, अगर आप बाएं जाओगे तो भी नाकामी, आगे चलोगे तो भी नाकामी, पीछे चलोगे तो भी नाकामी, और अगर आप ऊपर चलोगे तो भी नाकामी, नीचे चलोगे तो भी नाकामी। टू द पॉइंट, नबी अलैहिस्सलाम को देख कर चलोगे तो कामयाब होगे, देख कर रुकोगे तो कामयाब होगे, देख कर खाओगे तो कामयाब होगे, देख कर पियोगे तो कामयाब होगे, देख कर तरीका इख्तियार करोगे तो कामयाब होगे। कोई भी मदार नहीं कामयाबी का। अगर मुझे कसम उठानी पड़ी तो कसम उठाकर मैं हानिस नहीं होगा कि कामयाबी का माया, कामयाबी का मदार, कामयाबी का स्टैंडर्ड आपकी ज़ात है, आपकी सुन्नत है, आपकी शरीयत है, आपकी सीरत है, आपकी सूरत है और आपका तरीका है। इंशाअल्लाह दुनिया वाले हमें इस रास्ते से अलग करना चाहे सख्तियाँ करके, तो हमें वादा करना चाहिए कि हम इंशाअल्लाह आपका रास्ता नहीं छोड़ेंगे। तो जवाब दीजिए, कामयाबी का मायार कौन? आपको जवाब देना चाहिए हजरत मोहम्मद। बोलो सल्लल्लाहु, दोबारा बोलिए, थोड़ा ऊंचा बोलिए। अब मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ और मैं 2 दलाइल देता हूँ, और दोनों दलाइल मैं बुखारी शरीफ से देता हूँ। बुखारी शरीफ एक ऐसी किताब है, उसके बारे में कहा है कि असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह हुवल बुखारी।
قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ اعتماد جس کتاب پہ کیا جاتا ہے وہ بخاری شریف ہے. اس کو ذرا آپ غور سے سنیں. نبی علیہ السلام تشریف فرمائے تو جناب عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ابوبکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو مجلس جاری ہے، عمر باہر چلے گئے. واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں کوئی تورات تھا، تورات کی کتاب تھی. تو وہ تورات پڑھ رہے ہیں، اور جیسے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ تورات پڑھ رہے ہیں تو آپ خفا ہو گئے. تو آپ کا خفا ہونا اس طرح ہوتا تھا کہ آپ کا رنگ چہرے کا وہ سرخ ہو جاتا تھا. اب عمر دیکھ نہیں رہے، وہ دیکھے تو بند ہو نا، کتاب بند ہو، وہ نہیں دیکھ رہے. یوں آ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، یوں گھوم کر اپنی جگہ جا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، اور یوں آ کر اپنی جگہ پر کھڑے تو پڑھ رہے اور بیٹھے تو پڑھ رہے. اتنے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوہنی ماری. اس نے کہا الا تری ما تغیر بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں دیکھ رہے نبی علیہ السلام کے چہرے میں تبدیلی آ گئی؟ کیا پڑھ رہے ہو؟ جب جناب عمر نے دیکھا ایک دم توبہ کر، جو مجھ سے غلطی ہو گئی، نہیں مجھے نہیں پڑھنی چاہیے تھا، مجھے تورات نہیں پڑھنی، میں تو قرآن مجید مانتا ہوں، مجھے تورات سے کیا کام ہے، مجھے اسلام میں نے لایا ہے، میں جاہلیت سے کیا کام ہے، اور میرے لیے تو یہ قدوۃ و امامن ہے، یہ میرا لیڈر ہے اور میرا امام ہے، مجھے موسیٰ سے کیا کام ہے. الفاظ یہ تھے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک نبی علیہ السلام کا غصہ جاتا رہا اور انہوں نے ایک بات فرمائی. لیکن میری خواہش ہے کہ جب وہ بات پوری ہو جائے، کام نہیں، فل اسٹاپ پہ آ جائے، تو کم از کم آپ سبحان اللہ کہہ دو. اور وہ بات یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے پوچھا، عمر کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی میں تو تورات پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا تورات کس پہ نازل ہوئی؟ کہا جی تورات تو نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام بس. اس نے کہا عمر سنو، اب فل اسٹاپ آ رہا ہے. عمر سنو، اگر تورات جس پہ نازل ہوئی موسیٰ، اگر آج وہ زندہ ہوتا تو وہ تب کامیاب ہوتا کہ میری سنت پہ چلتا. بولو، پھر بولو ذرا اونچی آواز میں، حوصلہ افزائی ہو جائے گی. لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ زندہ ہوتا، لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ زندہ ہوتا، لو کان موسیٰ حیا، اگر آج موسیٰ زندہ ہوتا، ما وسعہ الا اتباعی، تبھی کامیاب ہوتا کہ وہ میرے نقش قدم پہ چلتا. بولیے سبحان اللہ. میں نے ایک دلیل دے دی، ایک اور دلیل دے رہا ہوں، پھر ہمارا چیپٹر مکمل ہو جائے گا. میں آپ سے اجازت مانگوں گا. کچھ نبی علیہ السلام نے بعد میں آنے والے حالات